خلقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. محترم حضرات، دور دور مقامات سے آئی ہوئی ماں اور بہنوں، گرمی کا موسم ہے، گرمی بہت تیز ہے، مئی کا مہینہ ہے. گرمی کو آپ ماں بہنوں نے یہ میسیج دیا کہ ہمارے ایمان کی گرمی کے سامنے دھوپ کی گرمی کمزور ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اور دین کی باتیں سننے کو قبول فرمائے. سورہ نساء کی آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهِ، اللہ کی آرادھنا کرو، عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کی خدمت کرو، عزت کرو، احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں کے ساتھ، غریب اور مسکینوں کے ساتھ، اور مسافروں کے ساتھ، اور تمہارے وہ پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار ہیں، اور تمہارے وہ پڑوسی، وہ نیبرز جو اجنبی ہیں، سب کے ساتھ احسان کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ مختلف انسانی طبقات کے ساتھ اب احسان کرو. آپ دیکھیے، ماں باپ کا ذکر ہے، رشتہ داروں کا ذکر ہے، یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، سب کا اللہ نے بیان کیا. یہاں تک کہ غلام، لونڈی، جو گھر میں کام کرنے والے ورکرز ہیں، کہا ان کے ساتھ بھی احسان کرو، ان کے ساتھ بھی خدمت کرو. تو گویا کہ یہ آیت کریمہ ہمارے پورے اسلام کا خلاصہ ہے. ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، دوسری طرف بندوں کی خدمت ہے. یعنی اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے، بندوں کے ساتھ اچھے کیریکٹر، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. یہی دین ہے. بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے. دیکھیے، شرک کے سلسلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کمپرومائز نہیں ہوئے. حالانکہ مکے میں بہت سارے گناہ ہوتے تھے، کمپرومائز ہو گئے. سود کا لینا دینا عام تھا مکے میں، وڈی جسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیے، چلتا تھا. شراب پینا عام تھا، دارو پیتے تھے مکے میں، اللہ کے نبی کچھ نہیں بولے. غیر مسلم عورتوں سے شادی کرتے تھے مکے میں مسلمان، اسے بھی اللہ کے نبی کچھ نہیں بولے. لیکن شرک ہو رہا تھا مکے میں، اس گناہ پر کمپرومائز نہیں ہوئے. مشرکین، مکہ کے مشرکین آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا 1 سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو، 1 سال ہم تمہارے اللہ کی پوجا کریں گے. اللہ نے فوراً قرآن میں سورہ نازل کر دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک.
اس معاملے میں کمپرومائز ہونے کا نہیں، شرک میں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان کی بات سن کے نرم پڑ جائیں گے تو وہ بھی نرم پڑنے کے لیے تیار ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. ایسے مشرکوں کی بات آپ مت سنیے. اب کمپرومائز ہونے کی ضرورت نہیں، جھکنے کی ضرورت نہیں. مجھے بتائیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مشرکوں کو مسلمان کیسے بنایا؟ ایسے مشرکوں کو توحید کا پیغام کیسے پہنچایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچایا. آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اونچے اخلاق تھے. آپ نے اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے اپنوں کو بھی متاثر کیا، غیروں کو متاثر کیا، مسلمانوں کو متاثر کیا، ہندوؤں کو متاثر کیا، کرسچنوں کو متاثر کیا، مشرکوں کو متاثر کیا. اس زمانے کے جو تھے، یہاں تو ہم لوگ ہندوستان میں اسے ہندو کہتے ہیں، وہاں کے اس کو مشرک کہتے ہیں. بچوں کو، بڑوں کو، سب کو اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق سے متاثر کیا. اللہ کے نبی نے توحید کے اس مشن کو اخلاق کے ذریعے سے آگے بڑھایا. اخلاق کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے مشن کو آگے بڑھایا. اخلاق کے ذریعے سے. یاد رکھیے، سب سے بڑی طاقت اخلاق ہے. سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اخلاق ہے. ایک دائی کے اندر اگر اخلاق نہ ہو، دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی. اخلاق پیدا کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے بخاری کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. آپ کے اندر اگر اخلاق ہو، اچھے کیریکٹر ہو، آپ منہ کھول کے بولنے کی ضرورت نہیں کہ آپ بتوں کی پوجا چھوڑ دیجئے، ایک اللہ کی طرف آ جائیے. نہیں، آپ کا اخلاق خود دعوت بن جائے گا. بخاری کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. کیا ہے واقعہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے، کئی کئی مہینے سفر ہوا کرتے تھے. آج کی طرح موبائل فون کا زمانہ نہیں. پانی ختم ہو گیا، پانی منگوانے کے لیے پانی ختم ہو گیا، اور ویسے بھی عرب میں پانی بہت کم ملتا تھا. اب صبح ہوئی، پانی نہیں نماز پڑھنے کے لیے. کسی کو وضو کرنا ہے، کسی کو غسل کرنا ہے، کسی کو پینا ہے، مگر پانی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو ادھر ادھر پھیلایا، تلاش کرو جی پانی کا باوڑی کہیں ہے کیا، پانی کہیں ملتا ہے کیا. اب کیا ہے، ادھر ادھر گئے. حضرت علی بھی ایک طرف گئے. دیکھا دور سے ایک عورت آ رہی ہے. اونٹ، اونٹے بولتے ہیں نا، اونٹ کے اوپر پانی کے مشکیزیں لٹکائی. اس زمانے میں چمڑے سے بیگ بناتے تھے، لیدر بیگ. اس کے اندر پانی، واٹر ڈالتے تھے. ادھر ایک تھیلا، ادھر ایک تھیلا لے کے ایک آ رہی ہے. کون ہے؟ مشرک عورت. قریب آئی، حضرت علی سے ملاقات ہوئی. حضرت علی نے کہا مائی یہ پانی کہاں مل رہا ہے، ہم کو پانی چاہیے. ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ وہاں بیٹھے ہیں، پانی چاہیے. اس مشرک عورت نے کہا بیٹا پانی یہاں سے، میں جہاں سے پانی لے کر نکلی ہوں 24 آورز ہو چکے ہیں، اس پر 4 گھنٹے، 24 گھنٹہ ہی نہیں پانی اتنی دور سے لا رہی ہے. حضرت علی نے سوچا کہ جائیں گے کب، لائیں گے کب، اس لیے ریکویسٹ کیا ذرا یہ پانی ہم کو پلا دو نا. وہاں ہمارے نبی اور صحابہ کو پانی کی ضرورت ہے. مشرک عورت تھی لیکن مان گئی. چلو دیتی ہوں پانی. اونٹ اللہ کے نبی کے سامنے بٹھائے، مشکیزہ اونٹ کے اوپر سے نکال کے واٹر بیگ جو ہے سامنے رکھے. اللہ کے نبی کا ایک معجزہ وہاں ظاہر ہوا. اللہ کے نبی نے اس پانی کے اندر اپنی انگلیاں رکھی. آپ کی انگلیوں سے پانی آنا شروع ہو گیا، جیسے نل کھولتے پانی آتا ہے. جتنے نہانا تھا نہا لیے، وضو کرنا تھا وضو کر لیے، پانی پینا تھا پی لیے، اور پانی سٹور بھی کر لیے. لیکن معجزہ دیکھیے، کرشمہ دیکھیے نبی کا، کہ پانی کا بیگ جیسے کہ ویسا بھرا ہے، لبالب بھرا ہوا ہے.
اب عورت نے بڑا احسان کیا, مشکل گھڑی میں ساتھ دیا. پیارے نبی نے کہا تم لوگ بھی عورت پر احسان کرو, تمہارے پاس کیا تحفے ہیں عورت کو دلا کے. اب غریب لوگ تھے, ان کے پاس کیا تھا؟ کوئی ستو کا آٹا لا کے ڈال دیے, کوئی کھجور کے دانے لا کے ڈال دیے, کوئی کیا کپڑے کے ٹکڑے لا کے ڈال دیے, پورا موٹا باندھ کے عورت کو تحفے میں دے دیے. عورت بہت خوش ہو گئی, پانی کا پانی بھی پورا مل گیا اور تحفے تحائف بھی مل, گفٹ بھی مل گئے. عورت اپنی بستی جا کے بستی والوں کو جا کے بولنے لگی جئتکم من عند اسحر الناس, لوگوں آج میں بڑے جادوگر سے ملاقات کر کے آ رہی ہوں. اللہ کے نبی کو جادوگر سمجھ گئی, وہ پانی کا معجزہ دیکھی نا, اس کو جادو سمجھ گئی اور مہیما جو دیکھی. بہرحال واقعہ ختم ہوا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فوج کو روانہ کرتے کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے, جنگ کرنے کے لیے, تو نصیحت کرتے تم جہاں چاہے چھیڑ چھاڑ کرو, عورت کی بستی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا, کیونکہ اس کا احسان ہے ہمارے اوپر. ان بستی والوں کو مارنا نہیں. ادھر ادھر چاروں طرف حملے ہو رہے ہیں, عورت کی بستی پہ حملہ نہیں ہو رہا. اس کے گاؤں میں عورت نے دیکھا ساری بستی والوں کو جمع کری میدان میں, کیونکہ وہ لیڈر قسم کی عورت تھی, وہ لیڈر تھی گاؤں کی, بڑی عورت تھی. اب ایک گاؤں میں ایک عورت جو ہے بڑی طاقت والی, بات اس کا ٹاکنگ پاور ہوتا ہے, اس کی بات لوگ سنتے ہیں. پوری بستی والوں کو جمع کری میدان میں, کہا دیکھتے نہیں ہو ادھر بھی حملہ ہو رہا, ادھر بھی حملہ, چاروں طرف لڑائی جھگڑا ہو رہا, ہماری بستی کے ساتھ یہ مسلمان چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. کیوں معلوم؟ وہ واقعہ سنائی کہ وہ ایک مرتبہ جو مشکل گھڑی میں ان لوگوں کے ساتھ پانی دے کر میں نے احسان جو کیا, اس احسان کا بدلہ ہماری بستی والوں کو اتنے اچھے انداز میں دیا جا رہا ہے. پھر کہا بستی والوں, اگر محمد کا دین اتنی اچھی تعلیم دیتا ہے تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم دین محمدی کو قبول کر لیں. بخاری کے حدیث سے پورے بستی والے مسلمان ہو گئے. آپ مجھے بتائیے کوئی جا کے بولے بستی میں, مشرک بستی پوری, آپ کلمہ پڑھ لو, آپ کلمہ پڑھ لو, آپ کلمہ پڑھ لو, بتوں کو چھوڑ دو, شرک کو چھوڑ دو, ایک اللہ کی طرف آ جاؤ, سب خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے. بولے کیا سمجھا ہے؟ کیا دیکھ کے مسلمان ہوئے؟ بس مسلمانوں کے اخلاق, مسلمانوں کے اخلاق. لوگ بدنام کرتے ہیں اسلام کو, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا نہیں, کھٹگن سے اسلام پھیلا نہیں. اسلام پھیلا ہے ہمارے کیریکٹر, ہمارے اخلاق. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. تو میں اس واقعے سے کیا بتانا چاہتا ہوں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں ہمارا دین جو ہے یہ اخلاق سے پھیلا ہے. ایک دائی اپنی زبان سے جتنے لوگوں کو دین کی طرف انوائٹ کر سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ اپنے اخلاق سے کرتا ہے. اخلاق سے, اخلاق بہت بڑی طاقت ہے. آپ کسی ہندوستان میں ہم لوگ رہتے ہیں, آپ ہندوستان میں یہاں کے 80% غیر مسلم ہندو مشرک ہیں, ان لوگوں کو آپ بولیں گے اسلام اچھا مذہب, نہیں مانیں گے. وہ بولیں گے اسلام ٹیررسٹ ہے, ان کے ذہن میں اسے بٹھایا گیا ہے. آپ بولیں گے نہیں اسلام امن ہے, شانتی ہے, نہیں مانتے کوئی بھی. آپ پریکٹیکلی کر کے بتائیے, مان لیں گے. ہندوستان میں وہی کام ہم کو کرنا. ایک ہے اللہ کے نبی کی مکی زندگی, ایک ہے مدنی زندگی. مکی زندگی, یہ مکی ماڈل جو ہے یہ ہندوستان کا, یہ مدنی ماڈل نہیں ہے. مکی ماڈل کی طرح چلنا ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کمپرومائز کر کے شرک پہ ٹارگٹ کرنا ہے, سمجھ رہے؟ تو مکی ماڈل یہاں اپنانا ہے. یہاں بھی مکے کی طرح 80-90% غیر مسلم ہیں. مکے میں وہی حالت, مسلمان مائنارٹی کی حالت میں تھے. تو پھر مکے میں اسلام کیسے پھیلا؟ وہی اخلاق کی طاقت. اللہ کے نبی نبی بننے سے 40 سال پہلے کیا کرے؟ 40 سال کے بعد نبی بنے نا. 40 سال کیا کرے نبی؟ اخلاق بتائے, اخلاق پھیلاتے رہے, اخلاق پھیلاتے رہے, اخلاق پھیلاتے رہے. یہ وجہ ہے کہ جب پہلی وہی غار ہرا میں نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, ڈر گئے اللہ کے نبی, آگے چادر اڑا, بولے خدیجہ کو تسلی دی. خدیجہ, وہ الفاظ پہ غور کیجئے. وہ الفاظ جو ہے نبی کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے. کیا بولی؟ ان اللہ واللہ لا یخزیک اللہ وبدا. اے پیغمبر, نبی جی آپ کو کوئی برباد نہیں کر سکتا.
انک لتصل الرحیم. دیکھیے اخلاق گنا رہے, لمبی فہرست گنا رہے اخلاق کی. کہا آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں, یہ اخلاق ہے. وتقری الضیف, آپ مہمان نوازی کھلانے پلانے والے ہیں, یہ اخلاق ہے. وتحمل الکل, آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, یہ اخلاق ہے. وتعین علی نوائب الحق, مشکل گھڑیوں میں غریبوں کے بندوبست کرنے والے, دینے والے ہیں. تو گویا نبی 40 سال نبی کیا کرے, اخلاق پھیلائے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرے تو لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں آنا شروع کرے, آہستہ آہستہ. جب اللہ کے نبی صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا لوگوں میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو, اگر میں کہوں ادھر سے فوج آ رہی ہے میری بات مان لو گے؟ کہا آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں, آپ امانت دار ہیں, آپ اچھے سچے انسان ہیں. تو وہاں کے غیر مسلموں نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی. 40 سالہ زندگی کو لے کر اللہ کے نبی نے قوم کے سامنے چیلنج کیا. لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ, لوگوں تمہارے درمیان میں اتنے سال زندگی گزارا ہوں, میری کتاب زندگی کا 40 سالہ زندگی کا ایک ایک پیج تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے. بتاؤ کیا کبھی میں کسی کے ساتھ دھوکہ دیا ہوں؟ بتاؤ کیا کبھی میں کسی پر ظلم کیا ہوں؟ بتاؤ کیا میں کسی کے ساتھ ناانصافی کیا ہوں؟ بتاؤ کبھی میں جھوٹ بولا ہوں, امانت داری میں خیانت کیا ہوں؟ سوچ نے گواہی دی آپ امین ہیں, صادق ہیں. تو جب تک ہم بھی اس پوزیشن میں نہیں آئیں گے, خاص کر جو دین کا داعی ہے یا داعیہ ہے, مرد ہو عورت ہو, جب تک اس پوزیشن میں نہیں آئے گی کہ جیسے نبی نے چیلنج کیا اپنی پرانی زندگی کو لے کر, آپ بھی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر چیلنج کرنا پڑے گا. لوگوں کیا بتاؤ کیا کبھی میں کسی کو جھوٹ بولی ہوں؟ جھوٹ بولتے سنے کبھی مجھے؟ کسی کو ستاتے ہوئے سنے؟ زبان میں کبھی غیبت کرتے ہوئے سنے؟ کسی کا مال کھاتے ہوئے سنے؟ تو ہم بھی چیلنج کرنے کی حالت میں ہونا چاہیے. محترم حضرات, یاد رکھیے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہم بہت سارے سبق لیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں. اس میں سے خاص کر داعیوں کے ایک بڑا پیغام ہے, داعیوں کے لیے. آپ کو معلوم ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ, یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈال دیا گیا, کیا گناہ کیے تھے؟ یاد رکھیے جیل میں جانے کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں, بغیر گناہ کے بھی جیل میں ڈالا جاتا. آج مسلمان ہندوستان کے اندر کتنے مسلم نوجوان داعی علماء جیل میں سلاخوں کے پیچھے زندگی کاٹ رہے ہیں. ماں باپ بیوی بچے رو رہے ہیں گھروں میں, ان کی عید نہیں. ایسے داعیوں کو آپ دعا کیجیے اپنے نمازوں میں سجدوں میں. ہمارے نوجوان داعی جیلوں میں ہیں, کیا غلطی کی انہوں نے؟ غلطی ان کی یہی ہے کہ وہ کہتے کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ, دین محمدی کو قبول کر لو, یہی ان کی غلطی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی بے گناہی کے جرم میں جیل میں گئے. جیل میں ایک پیغمبر گیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ, یوسف علیہ السلام چاہتے تو بول سکتے تھے, میں گناہ کر سکتے تھے. بادشاہ کی بیوی ہے, برائی کی طرف دعوت دے رہی ہے. ہاں اگر وہ برائی کر لیتے تو جیل سے بچ سکتے تھے. جیل میں اس لیے گئے کہ انہوں نے برائی نہیں کی. یوسف علیہ السلام, قرآن کہتا ہے جب یوسف جیل میں گئے ان کے ساتھ 2 نوجوان بھی جیل میں گئے. ان کے ساتھ 2 نوجوان بھی جیل میں گئے. اور یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں, جیل میں گئے. جیل میں جاتے ہی توحید کی تبلیغ شروع نہیں کر دیے. جیل میں جاتے ہی یوسف علیہ السلام توحید کی دعوت دینا شروع نہیں کیے. پہلے اخلاق کی دعوت دی, اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, اپنے کیریکٹر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, اور مناسب گھڑی کا انتظار کر رہے تھے توحید کی بات پیش کرنے کے لیے. اب جو 2 نوجوان تھے ان کے ساتھ جو داخل ہوئے, انہوں نے 2 خواب دیکھے. ایک نوجوان نے کہا انی ارانی آصر خمرا, اے یوسف آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے. کلا کہتے ہیں نا خواب کو. میں نے خواب دیکھا ہے, خواب کا مطلب مجھے بتائیے. کہ میں رات میں شراب نچوڑ رہا ہوں, انگور سے شراب بنا رہا ہوں.
دوسرے ساتھی نے کہا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من، میں روٹی کا ٹوکرا لے کے جا رہا ہوں، ایک گٹا ہے سر پہ، اس میں روٹیاں ہیں، اوپر سے پرندہ آ کے روٹی نوچ نوچ کے ایک ایک روٹی لے جاتا ہے، روٹیاں ختم ہو رہی، ایک نے کہا میں شراب نچوڑ رہا ہوں، ایک نے کہا روٹی لے کے جا رہا ہوں گٹے میں، اور وہ روٹیاں پرندے اوپر سے لے کے جا رہے، روٹیاں ختم ہو رہی۔ نبئنا بتاویلہ، خواب کا مطلب کیا ہے بتائیے یوسف؟ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، یوسف علیہ السلام سے پہلے بڑے بڑے سینئر جیل میں ہیں، لیکن خواب یوسف سے ہی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یوسف سے ہی کیوں کہ خواب کا مطلب ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ ہاں، اس کا جواب قرآن دیتا، انا نراک من المحسنین، جیل کی اس زندگی میں ہم نے آپ کو بڑے اخلاق والا دیکھا، جیل کی زندگی میں محسنین میں سے ہم نے آپ کو پایا، انا نراک من المحسنین، قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے، ہم نے آپ کو محسنین میں سے پایا ہے، بڑے محسن ہیں آپ، احسان کرنے والے۔ وہ عورت کا مشرک عورت کا واقعہ بھی وہی احسان کا واقعہ، اور یہ واقعے میں بھی احسان کا لفظ ہے، احسان اخلاق کا سب سے بلند درجہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ نوجوان جب کہنے لگے کہ اخلاق کی ٹائٹل دیے، محسن کا ٹائٹل دیے یوسف علیہ السلام کو، وہ اللہ کے رسول کو امین اور صادق کا ٹائٹل دیے، اور یوسف علیہ السلام کو محسن کا ٹائٹل دیے۔ جب اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ میرے اخلاق سے متاثر ہو گئے، اب لوگ مجھے ماننے کے لیے تیار ہیں، میں جو بولوں گا سننے کے لیے تیار ہیں، اب اخلاق کے بعد، اخلاق پیش کرنے کے بعد اب توحید کی دعوت پیش کی، اب توحید کی طرف لوگوں کو بلانے، کہنے لگے یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، میں تمہارے خواب کا مطلب ضرور بتاؤں گا، دوپہر کا لنچ آنے سے پہلے بتاؤں گا، لیکن میری ایک بات سنو، بتاؤ کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ تم نے جو الگ الگ خدا بنا رکھے ہیں، دودھ کا خدا، زندگی کا خدا، موت کا خدا، پیسوں کا خدا، بارش کا خدا، یہ الگ الگ جو خداؤں کو، طاقتوں کو تقسیم کر کے رکھے ہو، یہ بہتر ہیں یا وہ اللہ واحد الہ بہتر ہے جس میں ساری طاقتیں ہیں، ساری طاقتیں ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے اب توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کیا، پھر اس کے بعد کہا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ اصل پوائنٹ ہے، کہا ما کان لنا، اخلاق دیکھیے، دعوت جو بھی دائی ہے غیر مسلم سے بات کرتا ہے تو اس کا انداز کیا ہونا ہے، اسلوب بات کرنے کا ڈھنگ کیا ہونا ہے، کہا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے لائق نہیں کہ ہم شرک کریں۔ یوسف علیہ السلام شریک مشرک تھے کیا؟ پھر اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر کے بات کر رہے، آپ کہہ سکتے تھے نا تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم شرک کرو، بول سکتے تھے نا، لیکن کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے لیے لائق نہیں کہ ہم لوگ شرک کریں۔ یہی دل جیتنے کا انداز ہے، گفتگو کا انداز۔ اب اگر آپ سامنے والے کی غلطی بتائیں گے، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم چوری کرو، اب ایسے بول سکتے بھائی ہمارے لیے لائق نہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، چوری ہمارے لیے جائز نہیں، تو اس میں سامنے والا بگڑتا نہیں ہمارے لیے، تو یہ اسلوب اپنانا ہے۔ تو ہم بھی جب بھی مشرکوں سے بات کریں تو ان کو کہنا چاہیے ہمارے لیے زیب نہیں دیتا کہ پیدا کرنے والے خالق مالک کو چھوڑ کر ہم لوگ شرک کریں، اسی کو کہتے ہیں دعویٰ کا اسلوب، بات کرنے کا انداز، اسی سے یہ اخلاق ہے اور اسی سے سامنے والا بدلتا ہے، اسی سے سامنے والے کو آپ بدل سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات گرامی، اخلاق یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ پیسہ دے کے انسان کو خرید سکتے ہیں مگر اس کا دل جیت نہیں سکتے۔ ووٹنگ کے وقت لوگ آ کے گھر کو پارٹی والے پیسے دیتے، ووٹ ہمارے کو ڈالو، لیتا پیسہ ڈالتا ووٹ سے، جسے چاہتا اسے ڈالتا۔ تو پیسہ دے کر آپ سامنے والوں کا دل جیت سکتے ہیں مگر اخلاق سے جیت سکتے ہیں۔ آپ اخلاق سے پیسے نہیں، انسانوں کو کمائیے، انسانوں کو کمائیے۔
انسان کمانا ہے. آج پیسے کمانے والے بہت ہیں. مجھے اور آپ کو انسانوں کو کمانا ہے. مطلب کیا؟ انسانوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان کی دلوں کو جیتنا ہے اور ان کے دلوں میں جگہ بنانا ہے. اس زمین پہ جگہ بنانے سے پہلے زمین پہ چلتے پھرتے انسانوں کے دلوں میں جگہ بنائیے. جب انسان کے دل میں جگہ بنائیں گے آپ، وہ خود بخود آپ کی بات سنے گا. کیا کرنا؟ پہلے دوستی کرنا، اسے کھلانا، اسے ہوٹل لے جانا، اسے چائے پلانا، اسے کھانا کھلانا. بلکہ اپنے گھر میں آپ اپنے غیر مسلموں کو دعوت دی. میں اپنے بیانوں میں عام طور پہ بولتے رہتا ہوں، آج ہندوستان کے اس ماحول میں اخلاق ہی سب سے بڑی دعوت ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہمارے گھر کے بازو میں، اپارٹمنٹ میں، اوپر نیچے ادھر ادھر جو بھی ہے نا، غیر مسلم آتے جاتے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. ان کو اپنے گھروں میں دعوت دو. پکا کو کھلاؤ، ہوٹل سے نہیں. ہوٹل کے کھلانے میں اتنی محبت نہیں ہوتی. آپ گھر میں پکا کے سفید کھانا ہی کھلاؤ، محبت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے نا. وہ دیکھتا ہے میرے لیے اتنا محنت کی، میرے لیے پکائے، بنائے، دسترخوان بچھائے، کھلائے. یاد رکھیے، جو ایک مرتبہ آپ کے گھر میں ہاتھ دھوئے گا، زندگی میں آپ کے خلاف نہیں بولے گا، کتنا بڑا دشمن ہو. یہ فارمولہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. آپ قرآن کریم پڑھیے، حدیثوں میں غور کیجئے. کھلانے پلانے کی بار بار اللہ حکم دیتا ہے. کھلاؤ پلاؤ، کلو واشربو، کھاؤ پیو، کھلاؤ پلاؤ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنی محبوب چیزوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں. مومنوں کے اوصاف اللہ بیان کرتا ہے. قرآن کریم جہنم میں جانے والے کے اوصاف بیان کیا. کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم جہنم میں اس لیے آ گئے کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہاں آپ غور کیجئے، کہیں مسلمان کا لفظ نہیں کھلانے کے لیے. پورے قرآن میں، پورے حدیثوں میں کہیں مسلمان کا لفظ نہیں ہے کہ مسلمان کو کھلاؤ. نہیں، غیر مسلموں کو زیادہ کھلانا ہے. غیر مسلموں کو، غیر مسلموں کو اپنے گھروں میں بلانا ہے اور بلا کے ان کو کھلائیے اہتمام کے ساتھ. بولیے کل آپ کو ہمارے گھر میں پوری فیملی کے ساتھ دعوت ہے، عید کو بلا لیجئے، یا اسے کسی سنڈے بلا لیجئے. 2 دن پہلے بول دیجئے ہمارے گھر میں دعوت قبول کرنا ہے. وہ پیٹ بھر کے مزیدار بنا کے کھلائیے. پھر زندگی میں وہ آپ کے خلاف بات کرے گا. جس نے آپ کے گھر میں ہاتھ دھویا وہ آپ کے خلاف کبھی بات نہیں کرے گا، بلکہ کوئی غیر مسلم اسے بھڑکائے گا، مسلمانوں کے خلاف وہ سپورٹ کرے گا، پیچھے پیٹ پیچھے آپ کے. اگر یہ کام ہر مسلمان شروع کرے تو ہندوستان کے اندر یہ مسلم دشمنی جو ہے نا، یہ ٹھنڈی پڑ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، اور کئی لوگ اس کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے. ایک تمل ناڈو میں ایک اونر تھا، اسے یجمان کہتے ہیں وہاں کے لوگ، کمپنی کا یجمان تھا. اس کی عادت تھی سیلری جو ہے کمپنی کے ورکروں کو، مزدوروں کو مہینے کے 15 تاریخ 20 تاریخ کو لیٹ کر کے دیتا. پہلے فرسٹ تاریخ کو دیتا نہیں. ایک مرتبہ وہ یجمان جو ہے مسجد ہے، امام صاحب نماز پڑھائے، درس دیتے نا 5-10 منٹ، بیان کرے، سنا. وہ بیان میں مولوی صاحب کیا بولے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. دل میں بیٹھ گئی بات. آئندہ مہینے سے 1 تاریخ کو دینا شروع کر دیا. 1 تاریخ آتی مزدوروں کو تنخواہ دے دیتا، اور وہ مزدوروں میں اکثر غیر مسلمین تھے، کام کرنے والے ورکر. 1 مہینہ دے کے، 2 مہینہ دے کے، 3 مہینہ دے کے 1 تاریخ کو دے ڈالتا ہے. لوگ پوچھے مزدور، یجمان کیا بات ہے کہ آپ بہت لیٹ دیتے تھے ہمارا سیلری، 1 تاریخ کو دے ڈالتے ہیں آپ؟ بولا میں حدیث امام صاحب کی زبان سے مسجد میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. یہ اخلاقی تعلیم ہے. اچھا، غیر مسلم مزدوروں نے کہا کیا ہے محمد صاحب کی تعلیمات اتنی اچھی ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اس میں سے اکثر مزدور مسلمان ہو گئے صرف یہ حدیث. دیکھیے اخلاقی تعلیمات ہے. ان چھوٹی چھوٹی تعلیمات پر اگر مسلمان عمل کرے نا، ہمارا دین کتنا پھیلے گا. ہم لوگ صرف دائی بن کے زبان سے اتنا بولتے ہیں، اتنا سمجھاتے ہیں کہ سمجھانا بھی ہے، اس سے کوئی دوری نہیں، اس سے کوئی بیر نہیں.
تو سمجھانا بھی ہے، زبان کی دعوت بھی ہے، لیکن اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ پہلے اخلاق پیش کیے، پہلے رشتہ جوڑنا چاہیے، رشتہ مضبوط کرنا چاہیے پہلے غیر مسلموں سے۔ مدھیہ پردیش کے ایک ڈاکٹر تھے، برامن تھے، ان کے ایک دوست تھے مسلمان، دونوں ایک مرتبہ ایک بائک پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، دونوں سواری بہت تیز رفتاری سے نیشنل ہائی وے پہ جا رہی تھی۔ مسلمان نے اچانک کہا، وہ برامین ڈاکٹر سے کہا، گاڑی روکو گاڑی روکو۔ گاڑی روکے، مسلمان پیچھے بیٹھا ہوا تھا گاڑی پہ، سواری پہ، نیچے اترا اور روڈ پہ نوکدار پتھر پڑا ہوا تھا، پتھر کو نکال کے سائڈ میں پھینک دیا اور گاڑی پہ بیٹھ گیا، کہا چلو۔ وہ برامین جو ہے، بومن جو ہے، ناراض ہو گیا، ارے بھائی تم نے چھوٹے سے پتھر کے لیے تیز بھاگنے والی گاڑی کو تم نے روک دیا، یہ تو میونسپلٹی والوں کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑی ہے۔ مسلمان نے کہا، تم کہتے ہو کہ یہ میونسپلٹی والوں کا کام ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کر پھینکنا صدقہ ہے۔ میں نے کہا کہ محمد صاحب کی تعلیمات ہے یہ؟ برامین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی سیرت جیوتا چرتر پڑھنا شروع کیا، ایسا پڑھا کہ اس کے دل میں اسلام بڑھ گیا، وہ ڈاکٹر اس کی بیوی سب مسلمان ہو گئے، سب مسلمان ہو گئے۔ تو اسلام ہمارے اخلاق سے پھیلا ہے، ہمارے کردار سے پھیلا ہے۔ ہمارے کردار اور اخلاق سے جو کام ہو سکتا ہے وہ کام صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہو سکتا، زبانی جمع خرچ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، یہاں بھی اخلاق کی بات ہو رہی دیکھیے، اور نیک عمل کرے۔ نیک عمل میں اخلاق آ گیا، اخلاق مطلب دکھنے والی چیز۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، نیک عمل کرنے کے بعد آپ لوگوں سے کہو اگر کسی مثالی مسلمان کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو، اگر کسی پریکٹیکل مسلم کو، آئیڈیل مسلم کو دیکھنا ہے مجھے دیکھو۔ یہاں دیکھیے، آپ غور کیجئے، اس آیت کی روشنی میں اگر آپ کسی بدعتی کو سمجھانا چاہتے ہیں، کسی قبر پرست کو سمجھانا چاہتے ہیں مسلمانوں میں، کسی مشرک کو سمجھانا چاہتے ہیں، کسی کافر کو سمجھانا چاہتے ہیں، کسی یہودی یا کرسچن کو سمجھانا چاہتے ہیں، کسی بھی بگڑے ہوئے مسلمان کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس کو کیسے سمجھانا چاہیے؟ یہ آیت نصیحت کرتی ہے ہماری بات کیسی ہونی چاہیے، ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے۔ یہ آیت ہم کو بتا دیے دعوت کا نتیجہ کب نکلتا ہے، دعوت کا فائدہ کب ہوتا ہے، یہ آیت ہم کو بتا دیے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ نے فرمایا کہ برائی اور بھلائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع بالتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دور کرو، برائی کو بھلائی سے دور کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ برائی کو بھلائی سے تم دور کرو گے، اگر یہ ہنر جان لو گے تو کیا ہوگا؟ جانی دشمن بھی جگری دوست بن جائے گا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جو آپسی دشمنیاں ہیں، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جانی دشمن جگری دوست بن جائے گا۔ کیا ہے؟ بھلائی سے دور کرنا برائی کو۔ برائی کو کبھی برائی سے دور نہیں کیا جاتا۔ آنکھ جل رہی ہے، آنکھ کو بجھانا ہے تو پیٹرول نہیں ڈالتے، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ آنکھ پر پیٹرول ڈالنے کا کام کرتے ہیں، آنکھ کو بجھانے کے لیے پانی ڈالنے والے بہت کم ملیں گے آپ کو۔ دو آدمی لڑ رہے ہیں، لڑنے والوں کو ابھارنے والے اور ہنسنے والے زیادہ ملیں گے، اس لڑائی کو ختم کرنے والے کم ملیں گے۔
تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں بنیادی طور پر بتایا. کہا جو بھی دعوت کے میدان میں ہیں ایسے لوگوں کو پہلی بات کیا بتایا؟ دعا اللہ. کیا مانا؟ اللہ کی طرف دعوت. دعوت اپنی فکر کی طرف نہیں، دعوت بریانی کی نہیں، دعوت جو ہے کسی جماعت کی طرف نہیں، دعوت کسی سینٹر اور کسی تنظیم کی طرف نہیں، دعوت جو ہے کسی کی فکر، کسی شخصیت، کسی انسان کی طرف نہیں. دعوت کس کی طرف ہو؟ دعا اللہ، ایک اللہ کی طرف دعوت ہونی چاہیے. یہ پہلی بات اس آیت کریمہ میں جو ہم کو بتائی گئی ہے. اور دوسری بات جو بتائی گئی، دعوت کا اسلوب، دعوت کا انداز، دعوت کا طریقہ. کہا ادفع باللتی ہی احسن. برائی کو کیسے دور کرنا ہے؟ بھلائی سے دور کرنا ہے. یہ دعوت کا اسلوب بتایا گیا. یاد رکھیے داعی کو بڑا صبر چاہیے، داعی کو بہت حوصلہ چاہیے، داعی کو بڑی ہمت چاہیے. دعوت کے میدان میں اسلوب کی بڑی اہمیت ہے. انداز، طریقہ، بولنے کا لہجہ یہ بہت ضروری ہے. آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے اندر دعوت کا جذبہ بہت ہے. ہم غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلائیں گے، جنت کی طرف انوائٹ کریں گے، اسلام کی طرف بلائیں گے، سب کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانا. کس کی خواہش نہیں؟ آج ہر نوجوان کی دائیوں کی بڑی خواہش ہے. لیکن یہ لوگ وہاں فیل ہو جاتے ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا، بولنے کا انداز نہیں. غیر مسلم سے بات کرنا کیسے؟ کون آدمی ہے؟ سامنے والا کس مذہب کو ماننے والا ہے؟ سامنے والا پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے؟ سامنے والا یہ بستی میں رہنے والا ہے یا کھیڑے میں رہنے والا ہے؟ یہ سب پہچاننا ہے. حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجے تو سب سے پہلے کیا بولے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلا کام تم یمن میں جا کے کیا کرنا ہے؟ کہا إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. تم جا رہے ہو اہل کتاب کی طرف، یعنی یہودی اور عیسائی ہیں، وہاں کرسچن ہیں. تو اللہ کے نبی پہلے ذہن سازی کر دیے، تم کہاں جا رہے؟ کرسچنوں کی طرف جا رہے ہیں، یہودیوں کی طرف جا رہے. تو بات کا انداز بھی ایسے ہونا وہاں. تو پہلے ہم پہچانے کہ سامنے والا مدعو کون ہے. آپ داعی ہیں تو سامنے والا کون ہے پہچاننا ہے. پہلا کام جو کرنا ہے ایک اللہ کی طرف ان کو بلانا ہے. ایک اللہ کی طرف بلائے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو ٹھہرو، رکو، ابھی اسلام میں آئے ہیں نا. پھر چند دنوں کے بعد پھر آہستہ سے بتاؤ کہ تم پر دنوں رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیے پھر رکو. پھر اس کے بعد بتاؤ ان اللہ افترض علیہم صدقۃ. داعی کو بتدریج دعوتی کام کی تربیت دی جا رہی ہے. اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہے اگر مالدار ہے. بتاؤ. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانا ہے. ایسے نہیں کلمہ پڑھے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، رمضان ہے روزہ ختم کرو پہلے. یہ کیا بھائی؟ ابھی پیچھے پلٹ جائے گا. ادھر اسلام میں آیا ہی نہیں ختنہ کرو، اسلام میں آیا نہیں 5 وقت نماز پڑھو، فجر میں نیند کی قربانی دو، اسلام میں آیا نہیں تہجد پڑھو، اسلام میں آیا نہیں داڑھی رکھو، برقع پہنو. ارے کیا بھائی، کتنا بہت مشکل ہے اسلام. یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں دیکھنا، وہ نہیں دیکھنا. حیران ہو جائے گا، وہ پلٹ جائے گا. اسے کچھ نہیں بولنا، کلمہ پڑھے رکو، چند دن ٹھہرنے دو ایسے ہی. اب جنتی تو بن گیا ہے نا، رکو اسے. اس کے بعد آہستہ سے دوستی کرو، آہستہ آہستہ بتاؤ ہمیں نا مسلمانوں کے نماز کی طرف. آہستہ سے ایک ایک نماز شروع کرو، آہستہ سے آہستہ سے. جب نماز بھی پڑھنا شروع کر دی، پھر رمضان آیا. بتاؤ رمضان آیا، روزہ رکھتے ہیں. آپ رکھ کے دیکھیں روزہ کیسا ہے، آہستہ سے. اس کے بعد اگر مضبوط ہو گیا دین میں، جب بتاؤ ختنہ کر لیے تو اچھا ہے. سنت ہے وہ، فرض تو نہیں. ختنہ نہیں کرے تو مسلمان ہے وہ جنت میں جائے گا. لیکن مسلمان ایسا بولتے پہلے ختنہ کرو بعد میں اسلام میں آؤ، ورنہ نہیں. ڈرا دیتے اس کو. برقع پہنتے نہیں، آنکھ بھی نہیں دیکھنا، ایسا پہننا، یہ ہاتھا بھی چھپانا، یہ کرنا ہے تو اسلام میں آؤ. ڈرا دیتے اس کو.
کہاں سے مسلمان ہوگی عورت, کہاں سے مسلمان ہوگا وہ مرد؟ تو اسلام بتدریج اس کو کہتے ہیں, تدریج یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, آہستہ آہستہ اس کو اسلامی تعلیمات بتانا ہے. فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, اچھے طریقے سے برائی کو دور کرو. تمہارے پاس اسلام ہے, اس کے پاس شرک ہے, اسلام سے شرک کو کیسے مٹانا؟ آہستہ آہستہ آہستہ, یہ طریقہ ہے. جلد بازی سے کام نہیں لینا. ایک دائی کو ہم کیا سمجھتے ہیں, ایسے ملے فوراً رزلٹ آ جانا, زمین بیج ڈالے فوراً پھل آ جانا. کوئی اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے, کوئی مسلمان ہو جاتا ہے جلدی, لیکن سب لوگ ایسے مشکل ہے نا. تو بتدریج ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے نوجوانوں کے اندر تڑپ ہے, جذبہ ہے, فکر ہے, لگن ہے, محنت ہے, مگر رزلٹ نہیں آتا. کیوں جی؟ انداز نہیں بولنے کا, رف لینگویج استعمال کرتے, رف زبان استعمال کرتے, سخت زبان استعمال کرتے, نرمی سے بات نہیں کرتے, نرمی سے کام نہیں کرتے. یاد رکھو, نبی کی دعوت کو نبی کے اسلوب میں پیش کرنا, نبی کی دعوت کو نبی کے انداز میں پیش کرنا. ہمارے اسلاف کہتے تھے حق بات کیا ہوتی ہے؟ کڑوی ہوتی میٹھی ہوتی؟ ہاں اندر سے بول دیا صحیح جواب. کیا بولا؟ کڑوی ہوتی ہے نا. الحق کو مرن, حدیث میں حق بات کڑوی ہوتی. آپ ایک آدمی بے نمازی بیٹھا روڈ پہ, جات بولے نماز کہو جی, آپ اس کو غصہ آتا, ہاں اچھی بات بولے آپ میں, کڑوی دکھتی اسے. ایک چور کو چور بولے غصہ آتا نہیں, حالانکہ چور ہے وہ, لیکن غصہ آ جاتا اس کو. شرابی کو شرابی بولے تو غصہ آتا. حق بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. اب ایک خبر پرست کو تو خبر پرست ہے وہ غصہ آتا اس کو, تو مشرک ہے اسے غصہ آتا. تو یہ حق بات کڑوی ہوتی ہے. ہمارے سلف کہا کرتے تھے, بزرگان دین کہتے تھے حق بات کڑوی ہوتی ہے. حق بات کی کڑواہٹ کو اسلوب کے, انداز کے مٹھاس سے مٹا دو. تمہاری بات بھی کڑوی ہے اور انداز بھی کڑوا ہے, بات بننے کے بجائے بگڑ جاتی ہے. بات بننے کے بجائے بگڑ جائے گی. کیونکہ بات کو بننا ہے تو کڑوی بات ہے, اپنا انداز میٹھا بناؤ, اسلوب نرم بناؤ, آپ کی کڑوی بات بھی سامنے والے کے لیے میٹھی ہو جائے گی. چھوٹی سی مثال میں دیتا اپنے طور پہ. اب کتے کی وفاداری بڑی مشہور ہے. کتا وفادار جانور ہوتا ہے. تیلگو میں کیا بولتے ہیں وفادار کو؟ وشواسی کلا جنتو, ککا تو ہے نا, اسے وفاداری بولتے ہیں اردو میں. اب یہ چیز انسان کے لیے بھی بڑی اچھی چیز ہے, انسان کو بھی وفادار ہونا چاہیے. اب کسی انسان کی وفاداری کی تعریف کرتے ہوئے اگر آپ کہیں آپ کی وفاداری کتے کے جیسی ہے, وہ تو بات اچھی ہے مگر انداز اچھا نہیں آتا. کتے سے مثال دے, کمپیر کیا انسان کو, تو انداز ہمارا اچھا ہونا. فرعون کا واقعہ آپ بار بار سنتے ہیں, اس سے بہت بڑی نصیحت انداز کی ہے. فرعون کے واقعے میں بہت بڑی نصیحت کیا ہے؟ اسلوب کی ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا نا, اس واقعے کو ہم بار بار قرآن میں سنتے ہیں. مامون الرشید عباسی خلیفہ کا خلافت کے دور کا ایک بادشاہ تھا, مامون الرشید, خلیفہ عباسی مامون الرشید. اس کے اندر کچھ برائیاں, کچھ گمراہیاں آ گئی تھی. اس زمانے کے ایک مولوی صاحب کو غصہ آیا, کون کی میرے جیسے جب جلد باز تھے, غصہ آیا تو وہ بادشاہ کو ڈانٹنے چلے گئے. کیا جی تم بادشاہ ہو کر برائی کرتے, پبلک کیا کرتی بھائی؟ سختی سے منہ کو جو آیا بادشاہ کو مولوی صاحب جو ہے سخت ڈانٹ ڈالے. بادشاہ بھی پڑھا لکھا بہت بڑا علم والا تھا, خاموش سنتا رہا. مولوی صاحب کی بات ختم ہونے کے بعد بادشاہ نے کہا مولوی صاحب آپ کی بات ختم ہو گئی؟ کہا کہ ہاں. تو بادشاہ نے کہا مولوی صاحب آپ اتنے سختی سے مجھے کیوں بول رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ گنہگار انسان کے پاس آپ سے زیادہ نیک انسان کو بھیجا تھا. کون؟ ہاں موسیٰ علیہ السلام جو آپ سے نیک تھے, اور فرعون جو مجھ سے گنہگار, بڑا گنہگار تھا. تو آپ سے زیادہ نیک انسان کو مجھ سے بڑے گنہگار کے پاس جب اللہ موسیٰ کو بھیجا تو کیا نصیحت کر کے بھیجا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اے موسیٰ
تو فرعون کے پاس جا رہے ہو، نرمی سے، پیار سے، میٹھے انداز میں سمجھانا فرعون کو۔ بادشاہ نے کہا مولوی صاحب نہ تم موسیٰ ہو نہ میں فرعون ہوں، پھر زبان میں سختی کس بات کی؟ یہ زبان میں سختی کیوں تمہارے، ایسے کیوں مجھے ڈانٹ رہے ہو؟ آپ مجھے بتائیے، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم فرعون، انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا خون بہانے والا، بچوں کو قتل کرنے والا، انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا خونخوار، سفاک، گنہگار، جب وہ نرمی کا حق رکھتا ہے تو مجھے بتائیے دنیا میں وہ کون سا غیر مسلم ہے جو فرعون سے بڑا گنہگار ہو؟ پھر آپ اس کو ایسے سختی سے کیوں ڈانٹ رہے ہیں، ایسے سختی سے کیوں بول رہے ہیں اس کو؟ جب فرعون نرمی کا حق رکھتا ہے تو دنیا میں آپ کے خاندان میں کتنا بھی بڑا شرابی ہو، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، وہ نرمی کا حق رکھتا ہے، محبت کا حق رکھتا ہے، نفرت کا حق نہیں رکھتا۔ گنہگار محبت کا حق رکھتا ہے، نفرت کا نہیں۔ بخاری کے ایک واقعے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک شرابی پکڑا گیا۔ شرابی کی سزا کیا ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ 40 کوڑے مارنا، اس کو کوڑا لے کے 40 مارنا۔ مارے، اللہ کے نبی حکم دے، صحابہ مار دیے، چھوڑ دیے۔ پھر ایک چند دنوں کے بعد پھر پیتا ہوا پکڑا گیا، پھر پکڑے، پھر اللہ کے نبی 40 کوڑوں کا حکم دیا، پھر لگائے اس کو، پھر چھوڑ دیے۔ پھر چند دنوں کے بعد تیسری مرتبہ پیتا ہوا پکڑا گیا، پھر مارے، 40 کوڑے لگائے۔ ایک صحابی کو غصہ آ گیا، تین مرتبہ اس کو کوڑے لگا رہے ہیں، پھر بھی یہ گناہ سے توبہ نہیں کر رہا ہے۔ صحابی نے کہا لعنت اللہ علیہ، تیرے اوپر اللہ کی لعنت اترے، نبی 3 بار اسے سزا دے رہے پھر بھی سدھرتا نہیں تو؟ اللہ کے نبی سن لیے وہ سخت الفاظ، اللہ کے نبی سن لیے، لا تلعنو، لعنت مت بھیجو اس کے اوپر، گالی برا مت کہو اس کو۔ پھر کہا کیا ہے؟ لا تعینوا علی اخیکم الشیطان، اس کو گالی دے کے تم شیطان کی مدد مت کرو۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سچ ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے لیکن دل سے وہ اللہ رسول کو بہت محبت کرتا ہے۔ تو مسلمانوں میں بھی اگر تبلیغ کی بات کہے، دعوت و تبلیغ کا کام اپنوں میں بھی ہونا چاہیے اور غیر مسلموں میں بھی ہونا چاہیے، تو چاہے اپنا مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، وہ محبت کا حق رکھتا ہے، وہ نرمی کا حق رکھتا ہے، وہ سختی ایسے لوگوں کے لیے ہرگز جائز نہیں، درست نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے ہم اپنی زبان کو درست کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ قول سدید کی تعلیم دے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اچھی بات کو اچھے انداز میں کرنا، نبی کی بات کو نبی کے اسلوب میں کرنا، نبی کے بات کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا، تبھی ہماری بات بنے گی۔ سختی سے کام نہیں بنتا، نرمی سے کام بنتا ہے۔ وہ واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ کھیڑے والا آدمی آیا، قریے والا آدمی، پلے ڈورو کہتے ہیں نا، وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں رہتے، ان کے پاس صحیح علم رہتا، کلچر نہیں رہتا۔ آکے صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، اس مسجد کے اندر آکے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا۔ اب کسی کو بھی غصہ آئے گا نا، صحابہ کو غصہ آئے، ڈانٹنے گئے، مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ پیارے نبی نے کہا نہیں، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، شروع کر دیا ہے نا پیشاب کرنا، پورا کرنے دو، اب بھگاؤ گے تو پوری مسجد خراب ہوگی، چھوڑو۔ جب پیشاب سے فارغ ہوا تو اللہ کے نبی نے اس کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد کہا کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، لا تصلح لشیء من ھذا البول والقذر، مسجد میں کچرا ڈالنا، پیشاب پاخانہ کرنا، گندگی کرنا یہ اچھی بات نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ذکر ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نصیحت کی اللہ کے صحابہ نے
گرم انداز میں اس کو ڈانٹا اور نبی نے نرم انداز میں اس کو سمجھایا. وہ آدمی جماعت کا ٹائم ہوا, نماز پڑھ لیا. نماز پڑھ کے جب جا رہا تھا دعا کرنے لگا. دعا میں کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ میرے اوپر رحم فرما, یہ محمد صاحب پر رحم فرما, اور جتنے صحابہ یہاں بیٹھے کسی پر رحم نہ فرما. پیارے نبی نے فرمایا لقد حجرت الواسع. رکو جی, ویسے دعا مت کرو, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, صرف ہم دونوں کو بس اللہ کی رحمت سب کے لیے دعا کرو. یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے, دیکھیے صحابہ نے کچھ غلط نہیں کیا. صحابہ نے بھی اس کو پیشاب کرنے سے روکا اور نبی نے بھی اس کو پیشاب کرنے سے روکا. روکنے میں بڑا فرق ہے. صحابہ نے سختی سے روکا, وہ بگڑ گیا. نبی نے نرمی سے روکا, وہ سدھر گیا. صحابہ کو بد دعا دیا اور نبی کو دعا دیا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ نے بھی روکا مگر گرمی سے, نبی نے بھی روکا مگر نرمی سے. تو نرم رویہ اور گرم رویہ کتنا فرق ہوتا ہے. تو زبان میں سختی اور گرمی یہ سامنے والے کو سدھرنے کی وجہ بگاڑ دیتی ہے. اس لیے نرم رویہ, نرم اسلوب اپنے اندر پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے. محترم حضرات, ماں اور بہنوں, دعوت و تبلیغ کے لیے ایک بہت ضروری چیز میں بتانا چاہتا ہوں, وہ تعلقات. جیسے کہ میں نے ابھی بتایا دعوت دینا لوگوں گھروں میں, یہ تعلقات بہت ضروری ہے. تعلقات کا مطلب پہلے ان سے دوستی کرنا, پہلے ان کو کھانے کے لیے گھر میں کچھ اچھا پکوان بن گیا, ذرا کٹورے میں ان کو بھیج دو. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں بکری کٹی, وہ باہر گئے ہوئے تھے, گھر میں آئے, بیگم سے کہا اہدیتی لجارنا الیہودی, ہماری یہودی پڑوسی کے لیے گوشت بھیجیے کہ نہیں. یہودی پڑوسی, اسلام کے سب سے کٹر دشمن کون ہے؟ یہودی. تب بھی اور آج بھی. مگر ایسے پڑوسیوں کے لیے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری یہودی پڑوسی کے لیے گوشت بھیجے کہ نہیں, بکری کٹیاں گھر میں. اذا طبخت مرقا فاکثر ماء, پیارے نبی نے فرمایا جب تمہارے گھر میں سالن بنے ذرا پانی زیادہ کر لو, شوربہ ہی صحیح, پڑوسی کو لے جا کر دو. نبی کیا بتا رہے ہیں؟ اگر تم غریب ہو, اتنا طاقت نہیں کہ گوشت کے ٹکڑے ہی بازو والے کو دو, پانی بڑھا لو, پانی بڑھا لو, مزہ گھٹا لو, مگر پڑوسی کو دینا مت بھولو. فاکثر ماء وتعاهد جیرانک, اپنے پڑوسی کو. یہاں مسلمان کا لفظ کہیں نہیں ہے, مسلمان پڑوسی کو دو ایسا نہیں ہے. پڑوسی کو دو, چاہے مسلمان ہو, چاہے غیر مسلمان ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے ہندو ہو, کوئی بھی ہو. ذرا چار بنائے, ذرا چار دو. ذرا چٹنی بنائے, چٹنی دو. ذرا اسپیشل چٹنی بنائے, ذرا ٹیسٹ دیکھو, بولو کیسا ہے. کتنا دل بدلتا معلوم اس سے. چٹنی, اچار کا ایک ٹکڑا, کیا ہے خرچہ اس میں, مگر دل کی دنیا بدل دیتی ہے. تعلقات. مجھے بتائیے اللہ کے نبی کی خدمت کرنے کے لیے کیا مسلمان کم تھے؟ مسلمانوں کی کمی تھی. صحابہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے دن رات تیار تھے, دن رات تیار رہتے تھے. اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں خدمت کے لیے ایک یہودی کو جگہ دیا. پڑھتے نہیں آپ سیرت کی کتابیں؟ کب تک ہے ٹائم؟ پاؤ گھنٹہ ہے, 10 منٹ ہے. ابھی اذان دینے تک 10 منٹ. اذان 10 منٹ ہے, 10 منٹ کرنے. یہودی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جگہ دیا. وہ یہودی نوجوان اللہ کے نبی کے گھر میں خدمت کرتا تھا. کیوں جگہ دیا؟ تاکہ دعوت کا راستہ کھلے. اپنے گھر میں رکھ کے, اپنے گھر میں کھلا پلا کے. ایک یہودی کو کیوں رکھا؟ صحابہ اتنے تھے, مسلمانوں کو چھوڑ کے یہ غیر مسلموں بھی سخت دشمن, اپنے گھر میں جگہ کیوں دیا؟ تاکہ موقع کے لحاظ سے دعوت کا لائن کھلے. پہلے اپنے اخلاق پیش کرے اس کے سامنے. مشہور واقعہ ہے, جب وہ لڑکا بیمار ہو گیا, پیارے نبی کو خبر ملی, اللہ کے نبی اس کے گھر گئے اور دیکھا کہ حالت خراب ہے, آخری دن چل رہے ہیں. پیارے نبی قریب جا کے سر کے پاس بیٹھے, یہودی کے
بیمار کرسی ہم مسلمان کی نہیں کرتے جی. کرسچین حضرات دیکھو یہ بیمار کرسی جو سنت ہے نا اس کے ذریعے سے دل پھیلا رہے ہیں. ہسپتال چلے جاتے, گھروں کو چلے جاتے, غریب کھیڑے پاڑے جا کے بھائی کیا ہوا آپ کو, آپ گھبراؤ نہیں, یسوع ہے, دعا کرتے ہیں کم ہو جاتا آپ کو, یہ فروٹ لے آؤ, یہ پیسے لے آؤ. یہ کام ہم لوگوں کو کرنے کا تھا, وہ لوگ قبول کر دیے. بیمار کرسی کتنی بڑی سنت ہے, ہم نے مسلمان کی نہیں کرتے جی, اللہ کے نبی یہودی کی کر رہے ہیں. حالت غیر ہے. پہلے نبی نے کہا کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ. وہ ہے بچہ جو ہے لڑکا ماں باپ کو دیکھنے لگا, ادھر ماں باپ کھڑے تھے, ادھر دیکھا. انہوں نے کہا اتی ابو القاسم, ارے تم اتنے سال تو ان کے گھر میں خدمت کرے, اتنا احسان ان کا, ان کی ایک بات مان لو. اتی ابو القاسم, ابو القاسم کی بات مان لو, اللہ کے نبی کی بنیاد ہے ابو القاسم. بچہ کلمہ ادھر پڑھا, ادھر سانس نکل گئی. پیارے نبی کو اس کے انتقال کا غم نہ ہوا کہ میرے گھر میں کام کرنے والا ایک ورکر انتقال ہو گیا, اس کا غم نہیں ہوا, بلکہ اس بات کی خوشی ہوئی ایک نارے جہنم سے میں نے ایک نوجوان کو بچا لیا. جب گھر سے باہر جا رہے تھے اللہ کے نبی اس یہودی کے گھر سے, آپ کی زبان پہ الفاظ تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار, سب تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے آج اس یہودی لڑکے کو نارے جہنم سے بچا لیا. تو بیمار کرسی, تعلقات میں ایک بیمار کرسی بھی ہے. بیمار کرسی کی نیت سے جواب, بیٹھو, موقع ہے تو دعوت پیش کروں ورنہ آ جاؤ, اچھا ہونے کو پھر گھر جاؤ. ارے وہ یاد کرے گا میں بیمار تھا, کوئی ساتھ نہیں تھے میرے, یہ میرے ساتھ آئے تھے, ارے ان کی بات ماننا چاہیے, تب آپ کی بات مانے گا. یہ سب تعلیمات کہاں چلے گئی؟ یہ تعلیمات سب کتابوں میں رہ گئی. دعوت و تبلیغ کرنے والے ان ساری تعلیمات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسوہ تھا اور یہی نمونہ تھا. آپ کسی بدعتی کو سمجھاتے ہیں, آپ کسی خرافی کو سمجھاتے ہیں, آپ کسی کافر کو سمجھاتے ہیں, آپ کسی ہندو غیر مسلم کو سمجھاتے ہیں, تو آپ دائی ہیں اور وہ کافر, مشرک, بدعتی, وہ خبر پرست, وہ مدعو ہے. دائی اور مدعو یہ دونوں کا رشتہ آپس میں ویسے ہونا چاہیے جیسے ڈاکٹر اور پیشنٹ کا رشتہ ہوتا ہے. ڈاکٹر جو ہے بیمار سے نفرت نہیں کرتا, بیماری سے نفرت کرتا ہے. آپ کو کینسر کی بیماری ہے, ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر آپ سے نفرت نہیں کرتا, کینسر کی بیماری سے آپ کو قریب بلائے گا, بٹھائے گا, تسلی دے گا, گھبراؤ نہیں, وہ بیماری کو میں بھگاؤں گا, کوشش کروں گا میں. ہاں, تو یہ چیز ہم جب کسی بھی بدعتی کے پاس, شرابی کے پاس, گنہگار کے پاس جاتے ہیں تو یہ چیز نفرت شرابی سے نہیں, شراب سے کرو. نفرت چور سے نہیں, چوری سے کرو. ہاں, نفرت جو ہے بدعتی سے نہیں, بدعت سے کرو. نفرت قبر پرست سے نہیں, قبر پرستی سے کرو. نفرت مشرک سے نہیں, شرک سے کرو. نفرت کافر سے نہیں, کفر سے کرو. نفرت یہودی سے نہیں, عیسائی سے نہیں, ان کے اندر جو برائی گمراہی اس سے کرنا چاہیے. اگر ڈاکٹر بیماری سے نفرت کرتا تو پیشنٹ کو غریب آنے دیتا؟ تو پیشنٹ سے محبت کرتا ہے, اس لیے وہ پیشنٹ سے ہمدردی ہے. نفرت کس سے ہے؟ اس کے اندر جو برائی ہے, بیماری, اس سے نفرت ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, اچھی غلیظت بھی ہو, چیک کر لے, جنازے میں جاتا نہیں اس کے, میں انہیں صبح شام تک پی کو ہوتا, کون بات اسے صحیح کرتا نہیں, میں انہیں کون سی پارٹی ہو, درگاہ پارٹی, انہیں اسے بات بھی کرتا نہیں, میں بدعت کرتا صبح شام تک, بات بھی کرتا نہیں. ارے تم غلط دائی نہیں ہو, تم دائی کے الفاظ نہیں ہو رہے. دائی ایسے لوگوں سے ہی دوستی کرنا, جیسے ڈاکٹر کے دوست کون ہوتے, بیمار ہوتے, جتنے بیماریاں اتنے ڈاکٹر کے دوست ہوتے. ویسے دائی جو ہے نمازیوں سے, متقیوں سے, اولیاء سے دوستی نہیں ہونا. اس سے اتنے خود کو اس کی دوستی کس سے رہنا, جو بدعتی ہے, جو شرابی ہے, جو کبابی ہے, جو گنہگار ہے, جو خبر پرستی ہے, بندی پارٹی, ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا. پہلے کھانجے پہ تال کو چل پی کے چل رہے بول کے لے جانا, اسے بندی جھنڈے پارٹی جو بھی ہے اسے لے جانا. دوستی کرو, پہلے دوستی کر کے دل جیتو, پھر ہلکا سمجھاؤ. یہ تڑپ ہونا, ہمدردی سے بولتے. ہمدردی نہیں تو دعوت کے کام نہیں کر سکتے. دل میں ہمدردی پیدا کرو. میں کیسے بھی اس کو جہنم سے کیسے بچاؤں,
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، نبی جی ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو برباد کر لیں گے. اتنا ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ ٹینشن سے نبی کے بال کا سفید ہو گئے. سامنے والے کو نارے جہنم سے بچانے کی اتنی فکر، اتنا تڑپ، اتنی ہمدردی، اللہ کو آسمان سے بولنا پڑا کہ اس کی فکر میں آپ مر گئے جیسا ہے. آپ اتنا ٹینشن کیوں لے؟ یہ ٹینشن ہونا میں کیسے اس کو جہنم سے بچاؤں، بس یہ پہلے ہی لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کریں گے، پھر وہ آدمی بگڑے گا اور بگڑے گا، اس کے اندر سدھار کا وقت ختم ہو جائے گا. اس لیے حضرات گرامی، ہر دائی کو 3 باتیں یاد رکھنا چاہیے. بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. 3 باتیں ہر دائی کو یاد رکھنا، ہر دائی عورت کو یاد رکھنا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری بات پہنچانا ہے، منوانا نہیں. کسی کو زبردستی نہیں. تلوار گلے پہ رکھ کے اسلام لاتا نہیں، مسلمان ہوتا نہیں، تو یہ زبردستی اسلام میں نہیں. ہمارا کام ہے دلیل پیش کرنا، کھلم کھلا، حکمت سے، پیار سے، محبت سے سمجھانا. جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں پورا کوشش کر کے سمجھاؤ، لیکن منوانا، زبردستی کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور دوسری بات کیا ہے؟ دعوت کے میدان میں جھگڑے کا ماحول پیدا نہیں کرنا. دعوت کا میدان، دعوت کی جو لڑائی ہے نا، یہ علمی مباحثہ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے ان سے جدال کرو. ان سے بات میں بات، لڑائی بھی ہو گئی، علمی گفتگو، علمی لڑائی ہونا، لیکن جھگڑے کا ماحول بن جائے، دعوت کی لڑائی پرسنل لڑائی بن جائے. دعوت پیش کرنے سے پہلے دونوں دوست تھے، اب دعوت کیا پیش کرنا شروع کرے، بات بڑی، غصہ آ گیا، بات کرنا چھوڑ دیے. ارے دعوت کی لڑائی ذاتی لڑائی نہیں بننا. دعوت کی لڑائی، دعوت کا ماحول میں لڑائی کا ماحول پیدا کرنا بالکل اجازت نہیں ہے اس کی. پیارے نبی نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس آدمی کو جنت میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جو دلیل رکھتے ہوئے بھی، حق اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی وہ آدمی خاموش ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. تو جھگڑے کا ماحول جب آتا ہے نا، آپ زبان روک لو. آپ دائی ہیں، دائی کو اتنا تو کرنا چاہیے. صبر کا راستہ ہے دائی کا، دعوت کا راستہ گلوں سے بچھا ہوا نہیں ہے، یہ کانٹوں سے بچھا ہوا ہے. دعوت کا راستہ یہ صبر کا راستہ ہے. جس کے پاس صبر نہیں وہ دائی نہیں. تو دوسری بات کیا ہے؟ جھگڑے کا ماحول. آپ بات پیش کرو سامنے والے کو، سامنے والا جھگڑنا چاہتا ہے، آپ جھگڑو نہیں. ٹھیک ہے بھائی، چھوڑ دیجیے، کوئی بات نہیں، معاف کیجیے، آپ سننا ہے تو چھوڑو، لڑنا جھگڑنا نہ کرو، میں اور آپ دوست ہیں، اس طرح بول کے الگ ہو جائے گی. اور تیسری بات کیا ہے؟ کسی بھی دائی کو گالی دینے کی اجازت ہے. آپ دائی ہیں، سامنے والا بدعتی ہے، کافر ہے، خرافی ہے، قبر پرست ہے، وہ لڑے گا ہی آپ سے. اب بدعتی کو بولو تم یہ بدعت کی دعا ہے، وہ لڑے گا آپ سے. آپ قبر پرست بولو قبروں کے پاس جانا، طواف کرنا منع ہے، وہ لڑے گا آپ سے. کسی مشرک کو بولو بتوں کی پوجا صحیح نہیں ہے، ایک اللہ کی طرف، وہ لڑے گا آپ سے. وہ لڑے گا ہی، وہ گالیاں دے گا ہی، اس کی باتیں آپ کو سننا پڑے گا ہی. اتنی طاقت ہے تو دعوت کے میدان میں اترو، ورنہ بیٹھ جاؤ گھر میں. آپ دائی نہیں، آپ صبر نہیں کر سکتے، گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ جو ہے يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. آپ ان کے خداؤں کو گالی نہ دو. اگر تم اس کے بت کو گالی دو گے وہ تمہارے اللہ کو گالی دے گا. جواب میں کیا کرے گا؟ تو گویا کہ اس کو گالی دینا خود اپنے اللہ کو برا کہنے کے برابر ہے. بحث اور تکرار کی جب بھی وقت آتی ہے لڑائی جھگڑے کا، اسلام میں بدلہ لینے کی اجازت ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. بدلہ لو، پتھر کا بدلہ پتھر سے، اینٹ کا جواب اینٹ سے، تھپڑ کا جواب، ایک تھپڑ مارا تم بھی ایک تھپڑ مارو. اسلام میں اجازت ہے، بدلہ لینے کی اجازت ہے. لیکن جھگڑوں میں داعیانہ کردار یہ ہے کہ آپ بدلہ نہیں لینا، معاف کرنا، بدلہ نہیں لینا، بلکہ سامنے والے کو پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دعا سے دینا. جیسے طائف کے میدان میں نبی پتھروں کی بارش ہوئے، اللہ کے نبی بدلہ لیے، فرشتے بھی آ گئے، کیا بولے؟ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. آپ کے ایک راستوں میں
کانٹے بھی اگر بچھائے دشمن، آپ کو پھول بچھانا ہے. دشمن آپ سے نفرت کرے، آپ کو اس سے محبت کرنا ہے. یہ داعیانہ کردار ہے. داعی کو نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا چاہیے بلکہ محبت سے دینا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ راستے سے گزر رہی تھی. یہودی اللہ کے نبی کو السلام علیکم نہیں بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ السلام علیکم. مانا کیا؟ تم مر جاؤ، تم برباد ہو جاؤ. عائشہ سن لی. عائشہ نے کہا وعلیکم السلام اللہ، بلکہ تم مر جاؤ، تم پر اللہ کی لعنت ہو. پیارے نبی نے کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، کیوں زبان میں اتنی سختی تمہاری؟ پیارے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی وہ لوگ کیا بولے آپ سنے نہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا میں سن لیا بھی، اس کو جواب دے دیا بھی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ زبان میں نرمی کو پسند کرتا ہے عائشہ. وہ لوگ سخت زبان استعمال کرے، ہم مسلمان ہوں کہ ہم بھی سخت زبان استعمال کریں؟ نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ دعوت کے میدان میں ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں اور آپ یاد رکھیں گے نا تو بہت آسانی سے سامنے والے کو ہم دل جیت سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعوت کا کام زبان سے بھی دینا ہے، لیکن آج کے زمانے میں زبان سے زیادہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے محلے والوں سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے، بس میں بازو بیٹھے ہوئے، ٹرین میں بازو بیٹھا ہوا ہے، کسی ویٹنگ میں ہے، بازو کوئی آدمی کھڑا ہے، باتوں باتوں میں دوستی کرنا، پیار بانٹنا، محبت بانٹنا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ایک اللہ کی طرف دعوت دینا اور اس کو نار جہنم سے بچانے کی فکر کرنا، یہ میری بھی آپ کی بھی سب کی ذمہ داری ہے. میں پھر ایک مرتبہ دور دور سے آئی ہوئی اس گرمی میں گھبرا کر دھوپ میں چل کر جو آئی ہے ماں بہنیں، ان سب کو میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ اور معافی مانگتا ہوں آخری میں میری طرف سے، کیونکہ مجھے تیلگو صحیح طور پہ نہیں آتا، اس لیے اردو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہندوستان کے اس ماحول میں گھر گھر میں اللہ تعالیٰ اسلام کی دعوت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی عبادتوں کو ریاضتوں کو اللہ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.